السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ جب سے زندگی اور موت میں رسہ کشی ہے، جب سے زندگی اور آپس میں پنجہ آزما ہے، اسی دن سے یہ فیصلہ ہے کہ فتح موت کی ہوگی، شکست زندگی کی ہوگی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم وان فررتم منہ ادرککم۔ اگر تم موت سے راہ فرار اختیار کرو گے، اگر تم اس سے مقابلہ کرو گے تو وہ تمہیں پکڑ لے گی، اور اگر تم اس سے راہ فرار اختیار کرو گے تو وہ تمہیں پا لے گی۔ ایام گزشتہ جس شخصیت کا اس دنیا سے وصال ہوا ہے، وہ ایک عظیم المرتبت قابل القدر شخص تھے، جو اپنی مقبولیت و محبوبیت کا نشان چھوڑ کر اس دار فانی سے دار بقا کو اس قفس عنصرو سے پرواز کر گئے، جس کی نظیر اور خلا کا پورا ہونا مشکل ہے۔ اللہ ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین۔ جنازہ میں اتنے امڑتے ہوئے سیلاب کی شمولیت اور ان کے عقیدت مندوں کا پروانہ نثار ہونا ان کے فنا فی اللہ، عارف باللہ، صوفی باصفا ہونے کی علامت ہے۔ ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے۔ جو نیک ہستیاں ہیں، جب اللہ کو پیاری ہوتی ہے تو موسم سازگار، وقت سازگار، حالات سازگار، اور خبریں اتنی تیزی سے آگ کی طرح پھیلتی ہے، ہر کسی کو جنازے میں شرکت کرنے کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے، الا ماشاء اللہ محروم رہ جاتے ہیں۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ زہد و تقوی کے پیکر تھے، پورے گاؤں کے روح روا تھے، مسلم کے علاوہ غیر مسلم بھی عقیدت مند تھے، عمدہ اخلاق کے حامل تھے، گفتگو میں نرمیت کا ہونا اعلیٰ اخلاق میں سے ہے۔ ایک نیک دل شخصیت، تقوی صفت آفتاب، ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اللہ والوں کی نشانیوں میں سے ان کا جنازہ ہوتا ہے۔ جنازے میں ان کے عقیدت مندوں کا ہجوم نیک ہونے کی سچی علامت ہوا کرتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی اللہ ہی کے لیے گزرتی ہے اور اپنی پوری زندگی دین و ایمان کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح امام صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی آغاز جوانی سے لے کر پوری 22 سال کی عمر اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی۔ اتنی مختصر زندگی، تقریباً 22 سال ایک ہی جگہ ہمارے اس بدھنگرہ بستی میں منصب امامت میں گزار دینا، یہ استقامت و ثابت قدم ہونا، جلیل الایمان اور بحر الایمان ہونے کی نشانی ہے۔ میں نے قریب سے چچا مرحوم رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے، گھر والوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، خیش و اقارب کے ساتھ معاملات میں صاف ستھرے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے تھے۔ گھر میں خواہ اپنی اولاد ہو، بھائی کے اولادیں ہو، سب پر مشفقانہ کریمانہ نظر رکھتے تھے، جگہ جگہ تنبیہ کرتے تھے، ہمہ وقت تعلیم و تعلم کو لے کر سرگردہ و پریشان رہتے تھے۔ خلوص کے ساتھ دین کی خدمت کی۔ جب ایک عالم کا جنازہ نکلتا ہے تو عوام و خاص کا ہجوم شاہد ہوتا ہے، پرنم آنکھوں سے سپرد خاک کرنے والے اللہ کے حوالے کر کے جنت الفردوس کے حوالہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو غریق رحمت فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے۔ امام صاحب نور اللہ مرقدہ طلبہ کے لیے مشفق و مربی تھے، ظاہری طور پر سختی تھی لیکن دل میں بہت نرم مزاج تھے، معاملات میں بہت صاف ستھرے تھے اور دیانت دار، امانت دار تھے، اور عوام الناس کے لیے خوب دعا گو تھے۔ مہمان نوازی ان کی فطرت سلیمہ اور عادت شریفہ کا ایک حصہ تھی۔ عمدہ اخلاق کے حامل تھے اور بہت ساری خصوصیات، خوبیوں کے حامل تھے۔ اللہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے قبروں کو نور سے منور عطا فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، قیامت تک کے لیے ان کی قبر کو آرام گاہ بنائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔